السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اپنے اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت رحمتیں کرم رکھا ہے اس دنیا پہ۔ آج میں تھوڑی سی آپ کو اپنی زندگی کی اسٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ میں کیا تھا، پھر کیا سے کیا بن گیا۔ دوستو، سنانے کا مقصد یہ ہے، اگر اپنی کوئی بندہ زندگی کی بیتی سناتا ہے تو اس سے کچھ نصیحت سیکھنی چاہیے۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، بڑوں کا کہنا جو نہیں مانتے بچے، وہ زندگی میں بہت زیادہ خطا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری بھی زندگی میں بہت عروج اور زوال آیا۔ زوال اس طریقے سے آیا، کچھ غلطیاں ہوئیں اور بڑوں نے کا کہنا میں نے نہیں مانا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، 2 بھائی تھے۔ ڈیرہ نواب صاحب میں رہتے تھے ہم، اور وہاں پہ میری والدہ نے مجھے پڑھنے کے لیے بٹھایا اسکول میں۔ خیر وہاں میں پڑھ نہیں سکا، کام سکھایا، کام نہیں سیکھ سکا۔ کوئی میری عمر ہو گئی تھی 12 سال، تو 12 سال کی عمر میں میرے والد صاحب وہاں پہ ریٹائر ہو گئے۔ ریٹائر ہو کر ملتان میں ہم نے آ کے رہنے لگ گئے، اور ایک چھوٹا سا کچا سا مکان میری والدہ نے، وہ جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملا تھا اس پیسے سے مکان خرید لیا۔ جب مکان ہم نے لے لیا، وہ 1 کمرے کا وہ مکان تھا، 1 کمرہ تھا، کچا سا سین تھا، وہیں ہم رہتے۔ والد صاحب کی آنکھیں سے کم دکھتا تھا، وہ بیچارے کام نہیں کر سکتے تھے، تو وہ گھر ہی بیٹھتے تھے۔ تو میری والدہ مجھے کہتی بھئی اب کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، تو مجھے چنے ابال کے دے دیتی تھیں، میں چنے بیچنے چلا جاتا تھا۔ کچھ پیسے آتے تھے تو اس سے ہم گزارا کر لیتے تھے۔ جو میری 2 بہنیں تھیں، 1 بھائی تھا، ان کو ہم نے سکول میں ڈال دیا، وہ پڑھتے رہے۔ جو چھوٹا بھائی تھا اس نے بھی 10ویں ملتان میں کر لی تھی۔ 10ویں کے بعد تھوڑے سے حالات ہمارے اور خراب ہو گئے، تو وہ 10ویں چھوڑ کر اس نے بھی چھوٹا موٹا کام کرنے لگ گیا۔ لیکن میں اپنے اسی طریقے سے چنے بیچتا رہتا۔ امی مجھے چنے ابال دیتی تھی، میں بیچ کے آ جاتا تھا۔ اس سے ہمارا گھر کا گزارا اچھا ہونے لگ گیا۔ وہ کرتے کرتے میں نے وہ کوئی 4 سال 5 سال چنے بیچے، تو کافی نہیں گزارا ہونے لگا سنوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، یہ پھر والدہ نے ریڑھی لے دی ایک، میں ریڑھی پہ سبزیاں بیچنے لگ گیا، آلو، کبھی پیاز، کبھی کھجورے، کبھی خربوزے، کبھی آم، اس طریقے سے ریڑھی پہ لگانے لگ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا، ہمارے خاندان میں ایک آڑتی تھے غلام نبی، ان کی عادت تھی گلم منڈی میں۔ میں ویسے ہی سائیکل پہ بیٹھ کے ان کے پاس چلا جاتا دکان پہ، تو وہاں میں بیٹھ جاتا تھا۔ وہ ان کی دکان تھی مرچوں کی، چنے بھی بیچتا تھا میں۔ ایک دن میرے دماغ میں آئی خود ہی
کسی نے مجھے بتایا نہیں، خود ہی دماغ میں آئی یا میں یہ چنے تو بیچتا ہوں، کیوں نہ میں مرچوں کی پیکنگ کر کے میں کیوں نہ ہوٹلوں میں دینے لگ جاؤں۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا جی مجھے 10 کلو مرچی دے دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ میں نے کہا میں پیسے آپ کو بعد میں دوں گا۔ میں 10 کلو مرچیں لے کے اپنے گھر میں آ گیا، تو میری والدہ نے کہا بھئی یہ کیا کیا، یہ کیوں لے آئے؟ میں نے کہا امی میں نا مرچیں بھی بیچا کروں گا، صرف مرچ تھی میرے پاس، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے صبح پیکنگ بنائی خالی مرچوں کی، تو مجھے کسی نے کہا یار کالی مرچیں نہیں بیچنی، اس کے ساتھ کوئی ہلدی، کوئی دھنیا، کوئی گرم مسالہ بھی بیچا کرو۔ میرے دماغ میں آ گئی، میں وہ بھی کلو آدھا کلو وہ بھی لے آیا، اور اس کی آدھا پاؤ کی پیکنگ کر کے میں نے بنا کے رکھ دیا۔ صبح پھر میں چنے اپنے بیچنے چلا گیا۔ چنے جب میں بیچ کے آیا تو میں نے وہی جو پیکنگ کی ہوئی تھی وہ اپنی پیٹی میں رکھی اور میں کینٹ کے طرف چلا گیا۔ وہاں دکانیں تھیں، ہوٹل تھے، دکانیں تھیں، تو پہلے میں ہوٹل والے کے پاس گیا۔ ہوٹل والے نے کہا بھئی یہ پائیے کا میں کیا کروں گا، کم سے کم 1 کلو مرچ تو دو، میرے پاس تو کلو مرچیں لگتی ہیں، تو پائیے سے کیا۔ میں نے کہا بھائی پہلے آپ پائیے لے لیں، اگر اچھی ہوگی تو میں آپ کو دوسرے دن بھی یہی لا دوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ کا اتنا کرم ہوا، ریڑھی والا ایک تھا حلیم والا، اس نے بھی لے لی، دکانوں نے بھی لے لی میری وہ ساری کی ساری مرچیں۔ کوئی 2-2.5 کلو مرچ تھی وہ بھی بک گئی، ہلدی تھی کوئی آدھا کلو وہ بھی بک گئی، اور پسا ہوا دھنیا تھا آدھا کلو وہ بھی بک گیا، اور نقد پیسے انہوں نے مجھے دے دیے۔ مجھے حوصلہ آ گیا۔ جب مجھے حوصلہ آ گیا تو میں نے اپنے وہی روٹین کی، چنے بیچنے صبح اور شام کو وہی پیکنگ کر کے میں نکل جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا، آرمی میں بھی سامان میرا جانے لگ گیا، ادھر بھی بکنے لگ گیا، ہوٹل بھی لگ گئے۔ ٹیسٹی والا ایک تھا اس ٹائم، ٹیسٹی والوں کی اتنی بڑی دکان نہیں تھی، چھوٹی سی دکان تھی، وہ بھی میرے سے مرچیں لیتے تھے، ہر ہفتے 5 کلو لیتے تھے۔ وہ کرتے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، کاروبار ہمارا بڑھتا گیا۔ پھر ہم نے دکان لے لی لیاقت آباد چوک پہ، پھر وہاں پہ مال آنے لگ گیا، پھر کاروبار بہت زیادہ بڑھا۔ میرے والد صاحب نے میرا اتنا ساتھ دیا، والد صاحب بل بناتے تھے، چھوٹی میری بہن تھی وہ بھی مجھے بل بنا کے دیتی تھیں۔ وہ ہمارا کام سمجھو 100 سے ہزاروں روپے میں آ گیا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد وہ ہزاروں سے پھر لاکھ روپے میں آ گیا۔ لاکھوں روپے میں کاروبار ہمارا چل پڑا، مال آنا، بھاولپور میں بھی جانا، ادھر ملتان جانا، یہاں تک ہے کھاریاں تک سامان جانے لگ گیا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بہت پیسہ دیا، مکان ہمارا کچا تھا وہ بنایا۔ اب زوال آنے میں کیا ہوا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اب میں آپ کو اگلی ویڈیو پہ بتاؤں گا یہ زوال کس طریقے سے آیا، اور پھر کس طریقے سے یہ کاروبار ڈوبا، اور کس طریقے سے پھر مجھے کتنی محنت کرنی پڑی، اور کیسے میں نے اپنے 3 بچوں کو پالا۔ یہ آپ کو اگلی میڈیم اللہ چاہ زندگی رہی تو میں ضرور بتاؤں گا آپ کو۔ جب تک مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔